الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب سراج الحق صاحب سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، بہت ہی قابل احترام برادر عزیز جناب عنایت اللہ خان صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی، برادرم عبد الواسع صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا وسطی، ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری عزت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، میں سب سے پہلے عنایت اللہ خان اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مالاکنڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر یہ مارچ ہے جو یہاں منعقد کیا جا رہا ہے، اور پہاڑوں کے دامن میں آپ سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کے یہاں آمد کا مقصد بہت عظیم مقصد ہے. آپ فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آپ غزہ کے بچوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آپ بیت المقدس کی آزادی کا عزم کر رہے ہیں، اور آپ دنیا کی طاغوتی قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے حصے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. آپ کی یہاں آمد بہت بابرکت ہے اور بہت عظیم ہے کہ آپ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کشمیر جسے بھارت نے طویل عرصے سے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، وہاں 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز موجود ہیں، ہمارے نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں، تعذیب گاہوں میں لے جاتے ہیں، پیلٹ گنوں سے فائرنگ کرتے ہیں، انہیں نابینا بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیری پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جد و جہد بھی کرتے رہیں گے، ہم بھارت سامراج کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے، اور اگر ہم مر جائیں تو ہمیں پاکستان کے جھنڈے میں دفن کر دیا جائے. اس وصیت کے ساتھ وہ مزاحمت کر رہے ہیں. اس لیے ان مزاحمت کاروں کے ساتھ کہ جو غزہ میں موجود ہیں، جو ویسٹ بینک میں موجود ہیں اور جو کشمیر میں موجود ہیں، آپ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے. میرے سامنے ایک بڑی تعداد میں میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں موجود ہیں، اور مالاکنڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف لائی ہیں. آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے حق اور سچ کے لیے میدان میں نکلنا قبول کیا ہے، اور یہ وہ مالاکنڈ ہے، یہ وہ ڈویژن ہے، اس کے وہ اضلاع ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب بھارتی سامراج نے ہماری کشمیر کی وادی پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ کشمیر کی وادی جس کے بارے میں لوگوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ اسے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، یہاں عظیم اکثریت پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی. یہ گلگت بلتستان کے لوگ تھے، یہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگ تھے، یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تھے، یہ لداخ اور جموں کے لوگ تھے، اور یہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں سامراجی طاقتوں نے اس مسئلے کو پیدا کیا اور بھارت نے اپنی فوجیں اکتوبر 47 میں اتار دی. اور جب بھارت نے اپنی فوجیں اتاری تو اس کے مقابلے میں کن لوگوں نے جہاد کیا؟ جو کشمیر کے مقامی لوگ تھے انہوں نے جہاد کیا، لیکن ان کی مدد کے لیے جو قافلے نکلے تھے وہ انہی پہاڑوں سے نکلے تھے، اسی مالاکنڈ ڈویژن سے نکلے تھے. ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین تھے، ہمارے قبائل کے لوگ تھے جو کشمیر میں پہنچے تھے اور
صرف 2 مہینے اور 2.5 مہینے کی مدت میں یہ پورا آزاد کشمیر انہوں نے آزاد کروا دیا تھا، گلگت بلتستان آزاد کروا دیا تھا۔ یہ 4-5 ہزار اسکوائر کلومیٹر اور گلگت بلتستان 22,000 اسکوائر کلومیٹر یہ 2-2.5 مہینے میں آزاد ہو گیا۔ سری نگر کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، اور جب نہرو دوڑا اقوام متحدہ پہنچا، عالمی طاقتوں سے اس نے کہا کہ ہماری جان چھڑاؤ، اور پھر اقوام متحدہ میں مسئلہ آیا، اور پھر اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ حق خود ارادیت اس پورے خطے کے لوگوں کو دیا جائے گا، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ان کا فیصلہ تو بالکل واضح تھا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا کہ انہیں پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ ان کا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ اسی پہ تو وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ مجھے عنایت اللہ خان صاحب نے بتایا کہ ان کے دادا کشمیر میں شہید ہوئے تھے۔ یہ شہیدوں کے وارث ہیں آپ لوگ، جنہوں نے کشمیر کی لڑائی لڑی ہے۔ اس لیے میں پاکستان کی افواج سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں طویل عرصے سے یہ معاملہ بیک برنر میں چلا گیا ہے، پیچھے کی جانب دھکیل دیا گیا ہے۔ کوئی آلو پیاز کی سیاست کی بات کرتا ہے اور تجارت کی بات کرتا ہے، کوئی مذاکرات کی ٹیبل بچھاتا ہے، اور کشمیریوں کا خون بہتا چلا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہے، اور بھارت دندناتا پھرتا ہے، اور بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، بھارت یہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہم آئی ٹی میں بہت آگے ہیں۔ پوری دنیا کو اس نے بے وقوف بنایا ہے، پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، جھوٹ گھڑ کے اور فالس فلیگ آپریشن کر کے اس نے پاکستان کو بدنام کیا اور کہا کہ یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1995 کا ڈرامہ ہو، جب سیاحوں کو انہوں نے قتل کیا تھا اور الفاران نامی تنظیم پر انہوں نے ذمہ داری عائد کی تھی، وہ بھی ایک بڑا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ پھر 2000 میں سکھوں کو قتل کیا اور پاکستان پر ذمہ داری ڈالی، وہ جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ پھر پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، تاج ہوٹل کا معاملہ ہو، بمبئی حملہ کیس ہو، ان سب چیزوں میں انہوں نے اسی طرح سے جھوٹ بولا اور پاکستان کو فکس کرنے کی کوشش کی، لیکن حقائق دنیا کو پتا چلتے رہے۔ ایک غلطی پاکستان کی جانب سے ہوتی رہی، اور وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ پاکستان نے معذرت خانہ رویہ اختیار کیا، اور پاکستان کی فوج کے لوگ بھی اور پاکستان کی حکومتیں بھی پیچھے کی جانب ہٹتے چلے گئے، بھارت آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آرٹیکل 370 اور 35A اس کو از خود ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، وہ جو مزاحمت کر رہے تھے، جو پیلٹ گنوں کا نشانہ بن رہے تھے، جن نوجوان بچوں اور بچیوں کو نابینا بھارت بنا رہا تھا، اس پر جنرل باجوہ کا یہ کام تھا اور عمران خان کا یہ کام تھا کہ وہ ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، ایک کہہ رہا تھا کہ ٹینکوں میں ہمارے پیٹرول نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں اب کیا انڈیا پہ حملہ کر دوں، اور اس طرح ان لوگوں نے انڈیا کو کھیلنے کا موقع فراہم کیا، لیکن اور انڈیا آگے بڑھتا چلا گیا، جھوٹ بولتا چلا گیا۔ پاکستان کے لوگ کڑ رہے تھے، کشمیر کے لوگ جل رہے تھے، مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بھارت نے ایک اور ڈرامہ رچایا، پہلگام کا یہ واقعہ ہوا، اور اس پہلگام کے اس واقعے میں اس نے پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ لیکن اس مرتبہ حالات بدل چکے تھے، قوم جاگ رہی تھی، اور پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوا کہ بھارت کو جواب دیا جائے۔ اس نے ہماری مسجدوں پہ حملہ کیا، اس نے ہماری سویلینز پہ حملہ کیا، اس نے ہماری ماں بہنوں کو شہید کیا، اور اس کے جواب میں پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے رافیل طیارے جس پر مودی کو گھمنڈ تھا وہ گرا دیے گئے، انہوں نے ڈرون پھینکے، یہ ڈرون اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی،
80 ڈرون گرا دیے، اور جب 80 ڈرون یہاں پر ہماری فضائی حدود میں داخل ہو رہے تھے تو یہ عجیب قوم ہے پاکستانی قوم، خوف اس کو دور دور تک بھی چھو کر نہیں گزرا۔ یہ تو ڈرون کی موویز بنا رہے تھے اور وہ اپنی بندوقیں نکال کر اس پر فائرنگ کر رہے تھے، اور ایک طرح سے نوجوان آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم بھارت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور مطالبہ کر رہے تھے، پاکستان کی فوج سے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی جواب دیجئے، طاقت پر جواب دیجئے۔ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اختلافات بے شمار ہیں، بدامنی بہت زیادہ ہے، حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اور ہاں خیبر پختونخوا میں تو بدامنی ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، سندھ میں لوگ نہروں کی بات کر رہے تھے، کراچی کو تباہ حال کیا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود کہ جب کسان بلبلا رہے تھے، مزدور چیخ رہے تھے، جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ گھر کی لڑائی لڑیں گے اور پوری طاقت سے لڑیں گے، مزاحمت کریں گے، پوری قوت سے کریں گے، نظام تبدیل کریں گے، پوری تحریک چلائیں گے۔ لیکن اس وقت دشمن نے للکارا ہے، اس وقت ہندوتوا اور بڑے من سامراج نے اور گاؤں ماتا کے پجاریوں نے ہمیں للکارا ہے، تو اپنے گھر کی لڑائی ایک طرف رکھ دیں گے۔ فوج سے بھی کہا، حکومت سے بھی کہا، پوری جماعت اسلامی حاضر ہے، الخدمت فاؤنڈیشن حاضر ہے، ایک ایک بچہ حاضر ہے، اختلاف ایک طرف، آؤ پوری قوم میں یکجہتی پیدا کرتے ہیں اور بھارت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہماری فوج نے 10 مئی کی صبح ان کے اوپر حملہ کیا تو بھارت کا غرور، اس کا تکبر، اس کی ٹیکنالوجی، اس کا اسرائیل، اس کا امریکہ سب برباد ہو کر رہ گیا، اور پوری دنیا میں بھارت اس پر ذلت کی علامت بن گیا ہے۔ یہ مودی خود ہندوستان میں ذلت کی علامت بن گیا ہے، اور الحمدللہ یہ کیوں ہوا؟ یہ جذبہ جہاد کے نتیجے میں ہوا، یہ شوق شہادت کی وجہ سے ہوا۔ یہ کلمہ پڑھ کر اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا یہ جب آوازہ بلند کرتے ہوئے ہمارے سپاہیوں نے جب میزائل چلائے تو اس لیے ہوا کہ ہماری فوج نے اور حکومت نے کہا کہ ہم جہاد کے جذبے سے لڑنا چاہتے ہیں، تو ہم نے بھی یہ کہا تم جہاد کرو گے تمہارا ساتھ دیں گے، تم سودے بازی کرو گے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس لیے الحمدللہ پوری قوم متحد ہے، متفق ہے۔ بعض ایسے لوگوں نے جن کو شکایت حکومت سے تھی اور بجا شکایت ہوگی، جن کو شکایت اداروں سے تھی اور بجا شکایت ہو سکتی ہے، انہوں نے اس موقع پہ بھی پاکستان اور اسلام کے حوالے سے اپنی سوچ کو بڑا نہیں کیا، بلکہ سوالیہ نشان پیدا کرتے رہے۔ ڈرون کہاں گر رہے ہیں؟ حدود میں بھارت کی کیوں آ رہے ہیں؟ بھارت ہمیں گھس کر کیوں مار رہا ہے؟ اس طرح کے سوال پیدا کر کے قوم کو مایوس کرنا چاہتے تھے وہ لوگ جو بھارتی لابی کا کردار ادا کر رہے تھے اور اپنے فالوورز کو بھی خراب کر رہے تھے۔ لیکن ہر پارٹی کے کارکن نے، ہر پارٹی کے فالوور نے ان کی باتیں سننے سے انکار کر دیا اور متحد ہوئی، بھارت کو جواب دیا، اور الحمدللہ آج پاکستان پوری دنیا میں پوری قوت کے ساتھ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھارت کو خطے کا چوکیدار بنایا جائے گا، اب پاکستان موجود ہے، کوئی بھارت کو آگے نہیں بڑھا سکتا، پاکستان کی قوم موجود ہے۔ اس لیے بات ہوگی تو برابری کی سطح پر ہوگی، بات ہوگی تو عزت اور وقار کے ساتھ ہوگی۔ مذاکرات کے لیے اگر یہ مودی تیار ہوا ہے تو کیوں تیار ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مار کھائی ہے، اس نے ذلت اٹھائی ہے، اس کی ایئر اسپیس تباہ ہوئی ہے، اس کی ٹیکنالوجی گئی ہے، اس نے فرانس کے رافیل لیے برباد کروا دیے، اس نے اسرائیل کے ڈرون لیے تباہ کروا دیے، اس نے روس کا 400S سسٹم لیا تباہ کروا دیا، اور اب بھارت دنیا کے سامنے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جہاد کی برکت ہے، یہ اتحاد کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اس لیے پوری قوم کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمارا راستہ
اللہ رب العالمین کی بندگی کا راستہ ہے، اس کی کبریائی بلند کرنے کا راستہ ہے۔ اس ملک کو جو ہم نے بنایا ہے تو یہ ملک ہم نے کسی جغرافیہ کے لیے نہیں لیا۔ یہ جو خطہ ہے، یہ جو دیر کی ریاست تھی، یہ جو سوات کی ریاست تھی، یہ جو قبائل کے لوگ تھے، یہ کیوں پاکستان کے ساتھ آئے؟ یہ پاکستان کے ساتھ اس لیے آئے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ یہ جغرافیہ اور یہ نسلیں اور قومیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن پاکستان کسی جغرافیہ کی وجہ سے نہیں بنا، پاکستان کسی قوم کی وجہ سے نہیں بنا۔ یہ پختون مہاجر، یہ سندھی پنجابی، یہ بلوچ کشمیری، یہ ہزارے وال، یہ سرائکی، یہ اس بنیاد پر نہیں بنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اسی لیے جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان پہنچ رہے تھے تو ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئی تھیں، ٹرینوں کے ڈبوں سے خون بہ رہا تھا۔ ان شہداء کا خون ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا ہے۔ اس لیے حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر ٹرمپ بیچ میں آیا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ٹرمپ پہلے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ جب بھارت نے ہم پر حملہ کیا تو ٹرمپ کہہ رہا تھا یہ ان دو ملکوں کا معاملہ ہے، جنگ تو بند ہونی چاہیے لیکن مسئلہ ان کا ہے۔ اور جب تک بھارت یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان پر ہم حملے کر رہے ہیں تو امریکہ دور کھڑا ہوا تھا، لیکن جس وقت بھارت کی پٹائی شروع ہوئی ہے، بھارت کے بیسس پر حملہ ہوا ہے، ان کی فوجی طاقت ٹوٹ گئی ہے، ان کی ایئر فورس تباہ ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ٹرمپ آیا ہے۔ بھارت نے اس سے فریاد کی ہے اور اس نے کہا کہ میں ثالثی کراتا ہوں، جنگ بندی کر دی جائے۔ اس لیے یہ انسانیت کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ بھارت کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر انسانیت کے لیے ٹرمپ کچھ کرتا تو غزہ کی جنگ بند کرواتا، اگر انسانیت ان کے پیش نظر ہوتی تو نیتنیاہو کو لگام دیتا کہ آج اگر اسرائیل غزہ میں لوگوں کو شہید کر رہا ہے، بم پھینک رہا ہے، ایک ایک دن میں 100 150 ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، تو یہ امریکہ کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی سرپرستی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہاں نسل کشی ہو رہی ہے۔ اس لیے ٹرمپ کو انسانیت سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ کاروباری آدمی ہے، مسلم دشمنی کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی ہے، اس لیے یہ بھارت کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ میں حکومت سے کہتا ہوں مذاکرات کیجئے، یہ شوق بھی پورا کر لیجئے، لیکن کوئی ثالثی جو کشمیر سے ہمیں پیچھے ہٹا دے، کوئی ثالثی جو ہمارے موقف سے دستبرداری کروا دے، قابل قبول نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں ایسی ثالثی جو کشمیر کے بغیر کی جائے؟ آپ مانتے ہیں ایسی ثالثی جس میں کہا جائے کہ ادھر تم ادھر ہم یا ادھر ہم ادھر تم؟ کیا آپ مانیں گے ایسی ثالثی جو بھارت کی بالادستی کو قبول کر لے؟ آپ مانیں گے ایسی ثالثی جس میں 1 لاکھ سے زائد شہداء کے خون کا سودا کر دیا جائے؟ شہباز شریف صاحب سن لیجئے اور جنرل عاصم منیر صاحب آپ بھی سن لیجئے، پوری قوم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، جہاد کی وجہ سے دیا ہے، اسلام کی وجہ سے دیا ہے، کشمیر کے نوجوانوں، بچوں اور عورتوں ان کی وجہ سے دیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سودے بازی کی، آپ کو بھی عبرت کا نشان بنا دے گی یہ قوم، جائے پناہ نہیں ملے گی آپ کو۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلیے۔ ایک ہی بات ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہماری شہرگ ہے، اور حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا یہ حق ہے، اور اس حق کو کوئی ثالث اور کوئی بین الاقوامی طاقت قبول نہیں کر سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے، امریکہ بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے، بھارت بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے، تو چائنا بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے۔ جب یہ سارے نیوکلیئر طاقتیں ہیں تو کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ امریکہ کے آگے سب لیٹ جاتے ہیں، اس کے آگے سب جھک جاتے ہیں، عرب ہوں یا عجم سب اسی کی مالا جپتے ہیں، پاکستان میں حکومت ہو یا اپوزیشن سب امام ٹرمپ کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، سب ان سے آشیرواد وصول کرنے کے لیے لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ذہنی غلامی ہے۔ جب ذہنی غلامی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتے تو ہم نہیں لڑ رہے تھے نا۔ جب آپ نے ذہن سے اس غلامی کو نکال دیا، اس بزدلی کو نکال دیا،
تو ہم نے بھارت کو شکست دے دی. الحمدللہ ہماری فوج، الحمدللہ ہماری ٹیکنالوجی اور خطے میں ہمارے دوست اتنے طاقتور ہیں اور ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ ہم دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ تو ویسے بھی ایک شکست خوردہ قوم ہے. ویتنام میں وہ ہارے ہیں اور افغانستان میں وہ ہارے ہیں. امریکہ تو کہیں جاتا ہے تو پٹ کر ہی واپس جاتا ہے. اس لیے اس سے خوف مت کھائیے، وقار سے، عزت سے، تحمل سے اور پوری قوت سے اپنا کیس پیش کیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی معیشت بہت آگے ہے، بھارت کی معیشت بہت آگے ہے اور پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان اور امریکہ کی معیشت کا ہی پوچھ لیجئے. امریکہ اس وقت 36,000 ارب ڈالر کا مقروض ہے، 36,000 ارب ڈالر کا مقروض ہے اور پاکستان کے اوپر بہت قرضہ ہے، لیکن سب ملائیں تو 0.2 بلین ڈالر کا قرض ہے، ٹریلین ڈالر کا قرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ مقروض ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت مسئلہ نہیں ہوتا. جو طاقت کا استعمال کرتا ہے، جو طاقت کے ساتھ زندہ رہنے کا جو ہے حوصلہ رکھتا ہے، دنیا اس کے آگے جھکتی ہے. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ نے چاہا، جماعت اسلامی کو موقع ملا تو میں اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے 10 سال میں سارے قرضے چکا دیں گے انشاءاللہ اور معیشت بھی آگے بڑھا دیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معیشت خراب ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت پہ ناک بن کر وڈیرے جاگیردار خان اور سردار بیٹھے ہیں اور یہ لوگ ہیں اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں کمزور کیا ہے. ان سے بھی انشاءاللہ نمٹ لیا جائے گا. ابھی تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، ابھی تو کشمیر کو آزاد کرانا ہے اور تاریخ کا یہ سبق ہے کہ آدھا کشمیر بھی ہم نے لڑ کر حاصل کیا تھا، پورا کشمیر بھی بلور شمشیر لیں گے انشاءاللہ، چھین لیں گے انشاءاللہ. یہ قوم یہ صلاحیت رکھتی ہے، بس حکمرانوں کو ہمت دکھانی پڑے گی. اس لیے ایک اور بات جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، ٹرمپ نے عرب کا دورہ کیا. یہ کیا دورہ تھا؟ یہ جگہ ٹیکس لینے وہ آیا تھا، یہ بھتہ وصول کرنے آیا تھا اور اس نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کے معاہدے کیے لیکن جنگ بندی نہیں کرائی. وہاں بھوک ہے، ناکہ بندی ہے، اس نے ناکہ بندی نہیں توڑوائی. اس پوری جنگ کے دوران 2 مرتبہ امریکہ نے 2 مرتبہ دھوکہ دیا، معاہدہ کر کے پھر گیا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حماس کے مجاہدوں نے، غزہ کے مسلمانوں نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ میں امر ہو گئے ہیں. وہ جھک نہیں رہے، وہ دب نہیں رہے، وہ گھر نہیں بیٹھ رہے، وہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اور ہمارے لیے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، ہماری فوجیں کیا کر رہی ہیں. اس لیے میں پاکستان کے حکمرانوں اور افواج سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت سے ہم نمٹ چکے ہیں، مزید نمٹیں گے انشاءاللہ. کوئی جرت کرے گا خاک میں ملا دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارا ہدف اب یہ ہے کہ غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں. ہماری فوج اب یہ صلاحیت رکھتی ہے، اس کی طاقت کا لوہا سب نے مان لیا ہے. تو جنرل صاحب، آپ عالم اسلام کی افواج کو انوائٹ کیجئے اور آپ لائٹ مائنڈڈ لوگوں کو انوائٹ کیجئے. آئرلینڈ، اسپین اور لگزمبرگ یہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ساؤتھ افریقہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہر بات امیر انسان ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان سب کو بلائیں اور واضح میسج اسرائیل کو دیں کہ اگر تم اب یہ ناکہ بندی ختم نہیں کرو گے اور اگر ہمارے بچوں پہ بم پھینکو گے تو پھر ہم بھی میزائل پھینکنے کا حق رکھتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کا اعلان اسرائیل کو پیچھے ہٹا دے گا اور غزہ میں مسلمانوں کی داد رسی ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. لیڈنگ رول ادا کریں. یہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ نظریاتی مملکت ہے.
جب ہم نے 28 مئی کو جب دھماکے کیے تھے تو پاکستان میں خوشی نہیں منائی گئی تھی، پورے عالم اسلام میں خوشی منائی گئی تھی۔ ابھی ہم نے بھارت کا گھمنڈ خاک میں ملایا ہے تو پورا عالم اسلام اٹھ کر کھڑا ہوا ہے، سب نے ہمارے حق میں بات کی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان آپ کو لیڈنگ رول کے طور پر دیکھتے ہیں، لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ پھر ہم کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھیں؟ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، اس طاقت کا جواب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے آئیے پوری قوم بھی متحد ہے اور حکومت بھی اپنا فریضہ انجام دے۔ خوف نہ کھائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہوگا۔ اس لیے غزہ کے لوگوں کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں گے، ان کے حق میں بات کریں گے، احتجاج کریں گے، پہاڑوں کو بھی بھر دیں گے، سڑکوں کو بھی بھر دیں گے۔ میں آپ سے کہوں کہ ہم دوبارہ آپ کو بلائیں گے تو دوبارہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ میں اسلام آباد آپ کو بلاؤں تو آنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ میری ماں بہنیں اور بیٹیاں بھی تیار ہیں، میرے نوجوان اور میرے بوڑھے بھی تیار ہیں، بچے بھی تیار ہیں۔ تو حکمرانوں دیکھ لو، یہ قوم غیرت مند ہے، تم ہمت کرو اور ہمارے مظلوموں کا مقدمہ لڑو۔ اور آپ سے کہتا ہوں بائیکاٹ مہم کو تیز تر کیجئے، اور ایسی پروڈکٹس جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ ان پروڈکٹ کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ جیسی تیسی بھی ہے، اپنی پروڈکٹس موجود ہیں، اسی کو فروغ دیں۔ بائیکاٹ کی کیمپین بڑھائیں، ای میلز کریں، اقوام متحدہ میں رابطہ کریں، پوری دنیا میں سوشل میڈیا سے اپنے پیغام کو عام کریں۔ دیکھیں حماس نے اپنی قربانیوں سے، اپنے جہاد سے، اپنے حریت کے جذبے سے اور اپنی مزاحمت سے پوری دنیا میں اپنے حامی پیدا کر لیے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دعوت اللہ، اسے کہتے ہیں رجوع اللہ، کہ جو بات آپ گھر گھر پہنچ کر کرتے ہیں، جو بات آپ برسوں تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مزاحمت وہ بات مہینوں میں پوری دنیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس جہاد اور مزاحمت کے نتیجے میں حق کا یہ پیغام ایسا آگے بڑھا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، وہ لوگ بھی جو مغرب میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی جو مغرب کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی فلسطین کے پشت پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ بعض امیر لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں، اپنے دائرے کار کو وسیع کریں، اور مغرب کا یہ سرمایہ دارانہ نظام جس نے جگڑ کر رکھا ہوا ہے، خود اہل مغرب پر بھی پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، سوچ پر پہرے، اور ان کی معیشت کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں بھی بھوک اور ننگ کو پھیلایا ہوا ہے۔ ایک عالمی نظام اس وقت تیار ہے، لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ ہمیں اس نظام سے چھٹکارا ملے۔ اسلام ہی وہ نظام ہے جو عدل اور انصاف فراہم کرتا ہے، جو نسل دیکھ کر خدمت نہیں کرتا، جو قوم دیکھ کر خدمت نہیں کرتا، انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو سہولت پہنچاتا ہے۔ تو ہم اس کے لمبردار بنے، ہم اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والے بنے، اور سچ کے نظام کے غلبے کی جد و جہد کو تیز تر کریں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، لاکھوں کے اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ 28 مئی کو ہم یوم تکبیر منائیں گے، لیکن یوم تکبیر کے ساتھ ساتھ یوم ڈاکٹر قدیر بھی منائیں گے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر قدیر خان وہ پاکستان کا محسن ہے۔ کچھ لوگوں نے، ظالموں نے، جنرل مشرف نے امریکہ سے ڈر کر اور پھر بعد کی حکومتوں نے خوف کھا کر اس کی ذلت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ اس کی عزت ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ وہ محسن پاکستان نہیں، محسن عالم اسلام ہے۔ اس لیے ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے 28 مئی کو منایا جائے گا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ جب ڈاکٹر قدیر خان ان کا انتقال ہوا تو نہ اس وقت کے آرمی چیف نے جنازے میں شرکت کی، نہ اس وقت کے وزیر اعظم نے شرکت کی۔ امریکہ سے خوف کھانے والے لوگ بہادری نعروں سے نہیں ہوتی۔ جب امریکہ کا معاملہ آتا ہے تو تم تو محسن پاکستان کی میت میں بھی شرکت نہیں کرتے ہو۔ تم کیسے بہادر ہو؟ تم کیسے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہو؟ ابھی بھی ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ انجمن غلامان امریکہ یہ مسائل حل نہیں کر سکتی ہے۔ ایک نظام چاہیے جس میں وہ لوگ آئے جو اپنے قوم کے ہمدرد بھی ہو اور قوم کی غیرت بھی ان میں موجود ہو۔ موجودہ حالات میں ہم اپنی مقامی لڑائیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے
قوم کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تو حکومت کشمیر کے لیے آگے بڑھے گی اور غزہ کے لیے آگے بڑھے گی تو اختلافات ایک طرف رکھ کے حکومت کا ساتھ دیں گے، فوج کا ساتھ دیں گے، لیکن بے وفائی کرو گے تو ہم سے کسی خیر کی امید مت رکھو، پھر تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آخر میں اس پورے خطے کے لوگوں سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں سے، اس مالاکنڈ ضلع اور مالاکنڈ ڈویژن، یہ دیر سے اور سوات سے اور شانگلہ سے اور بنیر سے، یہ باجوڑ سے اور چترال سے، یہ جتنے لوگ یہاں سے پہنچے ہیں، ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں اس پاکستان سے کبھی مایوس مت ہونا۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا لیڈر نہیں، میری پارٹی نہیں تو پاکستان، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ کوئی لیڈر، کوئی نعیم الرحمن، کوئی عمران خان، کوئی شہباز شریف، نواز شریف، کوئی جنرل عاصم منیر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پاکستان کی حیثیت ہے، اور پاکستان کی حیثیت بھی اس لیے ہے کہ یہ ہم نے اللہ کے نام پر بنایا ہے، جغرافیے کی وجہ سے نہیں، نظریے کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے۔ دو قومی نظریہ تھا، ہم نہیں رہ سکتے تھے اس سماج میں اور اس تہذیب کے ساتھ کہ جس میں آج بھی مسلمانوں کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مودی سرکار کی حمایت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان سے بے وفائی، پاکستان سے بے وفائی اپنے آپ سے بے وفائی ہے، اپنے دین سے بے وفائی ہے۔ اس لیے کوئی لیڈر، کوئی پارٹی اہم نہیں ہے، اسلام اہم ہے، پاکستان اہم ہے، اور ہم انشاءاللہ اسلام اور پاکستان کو ہی ریڈ لائن بناتے ہوئے جد و جہد کو تیز تر کریں گے، مایوس کرنے والوں کو مایوس کر دیں گے، جو آپ میں یاسیت پھیلاتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ دھکیل دیں گے، حق اور سچ کی بنیاد پہ کھڑے ہوں گے۔ میں تمام پارٹیوں کے ورکر سے کہنا چاہتا ہوں، آئیں ہم مل کر حق اور سچ کی جد و جہد کو آگے بڑھائیں۔ اسلام کا نظام ہی ہمارے سارے زخموں پر مرہم لگاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں طویل عرصے سے خطے میں بدامنی ہے، خیبر پختونخوا بدامنی کی آماج کا بنا ہوا ہے۔ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ تو بڑا پرسکون علاقہ تھا، یہ ہماری پوری قبائلی بیلٹ تو ہماری محافظ تھی، یہاں تو ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب سے امریکی کیمپ میں گئے اور امریکہ کے کہنے پر ہم نے کام کیا تو پاکستان کی قوم کو بھی تقسیم کر دیا، قوم پرستی بھی پھیلنے لگ گئی اور دہشت گردی بھی پھیلنے لگ گئی۔ اس کے نتیجے میں ہم برباد ہو کر رہ گئے۔ امریکہ کی اس جنگ میں ہمارے 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا، 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے، جس میں کتنے سویلین اور کتنے فوجی شامل ہیں۔ تو یہ سب ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں۔ ہم کیوں امریکہ کے نام پر قربانی دیں؟ ہم کیوں نہ اسلام اور پاکستان کی بنیاد پر آگے بڑھیں؟ اس لیے یہ بدامنی بھی اس لیے کہ را کے ایجنٹ گھس گئے، CIA کے ایجنٹ گھس گئے اور MI6 کے ایجنٹ گھس گئے، بلیک واٹر یہاں پر آ گئی اور اسپلنٹر گروپ کھڑے کر دیے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ امن کو قائم کیجئے، آپ امریکی کیمپ سے نکلیے، آپ اپنے لوگوں کو بٹھائیے، نوجوانوں کو امپاور کیجئے، یہاں تعلیم کو فروغ دیجئے، یہاں پر روزگار کے مواقع مہیا کیجئے، انفراسٹرکچر کو درست کیجئے، ایجنٹوں کو پکڑیے، قوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے بلوچوں، ان کو بھی ہمدردی چاہیے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیجئے، سیاسی قیدیوں کو آزاد کیجئے، اور اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے کے بجائے بھارت کے مقابلے میں اور طاغوت کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے۔ انشاءاللہ کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کرے گا۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی غصہ بھی بہت آتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، اس کی روٹ کاز کو دیکھا کرو۔ اگر عدل کا نظام ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا، وہ تو مشرقی پاکستان تھا۔ عدل کا نظام تو اسلام کا نظام ہے۔ جب وہ نظام قائم نہیں ہوا تو اس کے نتیجے میں محرومی ہوئی، اور اس محرومی کا فائدہ بھارت نے اٹھایا، مفتی بانی نے اٹھایا۔ 50 سال کے بعد نوجوانوں دیکھو، پورا بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بھارت کو دیس نکالا دیا ہے، حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ کر دیا ہے، اور بھارت جس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے کہ ہم نے خلیج بنگال میں 2 قومی نظریے کو ڈبو دیا ہے، آج اندرا گاندھی کے پوتے پوتیاں موجود ہیں، وہ دیکھ لیں کہ انڈیا کے خلاف کس طرح سے نفرت بنگلہ دیش میں موجود ہے، اور پاک بھارت اس جنگ میں پورا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ
حق کی طاقت ہے. اس لیے قوم پرستی مسائل کا حل نہیں ہے. قوم سے بھی محبت کیجئے, اپنی برادری سے بھی محبت کیجئے, اپنے قبیلے سے بھی محبت کیجئے, اپنی زمین سے بھی جڑ کر رہیے, لیکن اس کی بنیاد پر دوسروں سے نفرت نہ کریں, اس کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو. آپ تقسیم ہو جاتے ہیں, یہ اوپر بیٹھنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ ایک رہتے ہیں, ہمیں تقسیم کرتے ہیں. پختونوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اب پوری قوم کے ساتھ ہم ایک ہوں گے اور ان کو تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے چاہے مہاجر ہو یا پختون, چاہے پنجابی ہو یا سندھی, چاہے کشمیری ہو یا ہزارے وال, چاہے بلوچ ہو یا کوئی اور, یہ سب مل کر انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. میں جنرل صاحب, بنیان مرصوص کا مطلب یہ بھی ہے کہ قوم میں تفریق نہ پیدا ہونے دیں. اسلام کا نظام ہی قوم کو اکٹھا کرتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اس لیے آئیے عزم کرتے ہیں, مل کر کام کرتے ہیں. اور آج اس لاکھوں کے اجتماع میں مراکن کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہماری سیاسی رجیم چلتی چلی آ رہی ہے, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی, دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی, چند خاندان, چند الیکٹیبل, چند لوگ ہیں جو اجارہ دار بنے رہتے ہیں, وہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کرتے رہتے ہیں اور ہمارے حالات نہیں بدلتے. جماعت اسلامی نے پہلے بہت اتحاد بنائے ہیں, بہت زیادہ اس کے لیے کام کیا ہے, لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایک ہی اتحاد بنائیں گے اور ہمارا یہ اتحاد پاکستان کے عوام سے ہوگا, پاکستان کے نوجوانوں سے ہوگا. ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کر کام کریں گے, جد و جہد کو تیز تر کریں گے, مزدوروں اور کسانوں کو ساتھ ملائیں گے, طلباء کو اور علماء کرام کو ساتھ ملائیں گے. جماعت اسلامی کا یہ اتحاد انشاءاللہ ان سارے مافیاز کو شکست سے دوچار کرے گا کہ جو پاکستان کو اس کے حق سے محروم کرتے ہیں, نوجوانوں کو تعلیم نہیں دیتے. آئیے مل کر کام کرتے ہیں. بنو قابل پروگرام بھی چلے گا, فری آئی ٹی کورسز بھی چلیں گے, خدمت بھی چلے گی اور سیاسی مزاحمت بھی ہوگی. یہ ہمارا ملک ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. یہاں جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب گولی نہیں ہے, گالی نہیں ہے. سیاست کے میدان میں پرامن سیاسی مزاحمت, یہ ہمارا جہاد فی سبیل اللہ ہے. لوگوں کی خدمت اور لوگوں کو اٹھا کر جبر کے مقابلے میں کھڑا کر دینا, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور دشمن کے مقابلے میں بندوق سے لڑنے کے لیے تیار رہنا, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا. ہم اپنے حصے کا کام کریں گے. ہم اپنے, اے اللہ تو قبول فرما لے, یہ مغرب کا وقت ہے. یہ بچے اور بچیاں, یہ نوجوان, یہ بوڑھے, یہ بوڑھی عورتیں, یہ سب تیرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اجتماعی طور پر تجھ سے کہتے ہیں, فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کو آزادی نصیب کر دے, یا اللہ ان کو کامیابی عطا کر دے, اور ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا کر دے, ہماری قوم کو متحد کر دے. یا رب العالمین, پاکستان کو استحکام عطا کر دے, نفرتوں کو مٹا دے, قوم پرستی کے زہر کو دریا برد کر دے, اور ہم سب کو مل کر حق اور سچ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے.